علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فما شہد منکم الشہر فلیصم وما كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ آج ہم اسی آیت کریمہ کی تفسیر کو پڑھیں گے۔ پہلے اس کا ترجمہ مرادی معنی دیکھ لیجئے۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ ھدی للناس، جو قرآن تمام انسانوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ وبینات من الھدی والفرقان، اور ہدایت کی واضح دلیلوں والا، حق و باطل کو درمیان فرق کرنے والا ہے۔ یہ قرآن کریم ایک تو ساری انسانیت کے لیے سراپا ہدایت ہے، دوسری اس کی خوبی یہ بیان کی گئی کہ اس میں ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق، امتیاز پیدا کرنے والے دلائل بھی ہیں۔ فما شہد منکم الشہر فلیصم، پھر تم میں سے جو اس مہینے میں موجود ہو وہ اس کے روزے رکھے۔ وما كان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو اتنے دنوں کی گنتی کے بعد پوری کرے جتنے اس کے روزے چھوٹے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ تم اس کے بتائے طریقے کے مطابق اس کی بڑائی بیان کرو۔ لعلکم ولعلکم تشکرون، اس امید پر کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ آیت کریمہ کا معنی ہوا۔ اب اس کی تفسیر کے ضمن میں پہلے اس کا اعراب فرماتے ہیں۔ آیت کریمہ میں شہر رمضان عام قرأت کے مطابق یہ مرفوع ہے۔ بالعموم جس قرأت پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس میں یہ شہر رمضان حالت رفعی میں ہے، اور اس کا مرفوع ہونا دو جہت سے ہو سکتا ہے۔ یا تو یہ کہ شہر رمضان میں شہر رمضان یہ مبتدا ہے مضاف الیہ سے مل کر، اور اس کی خبر الذی ہے، یعنی شہر رمضان مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اور الذی اس کی خبر۔ مرفوع ہونے کی ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شہر رمضان کو خبر بنایا جائے اور اس کی مبتدا کو محذوف مانا جائے۔ اس صورت میں تقدیر عبارت یہ ہوگی تلک الایام المعدودہ، یہ پورا مبتدا بنے گا اور شہر رمضان یہ خبر بنے گا۔ خلاصہ یہ کہ شہر رمضان یہ حالت رفعی میں ہے، اور اس کے رفع پڑھنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو مبتدا بنائیے، الذی کو خبر بنائیے، تو مبتدا ہونے کی بنیاد پر یہ مرفوع ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شہر رمضان کو خبر بنائیے اور اس کی مبتدا مقدر نکالیے، تو اس صورت میں پھر خبر بننے کے لحاظ سے یہ مرفوع ہوگی۔ دیکھیے آیت کریمہ میں شہر رمضان یہ عام قرأت میں مرفوع ہے۔ اس کا رفع یعنی اس کا حالت رفیع میں ہونا، اس پر پیش آنا، یا تو مبتدا ہونے کی وجہ سے ہے جس کی خبر الذی ہوگی، یا خبر ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے جس کی مبتدا محذوف ہے۔ یعنی عبارت یوں ہوگی۔ اب یہ جو عبارت ہے یہ اس صورت میں ہے جبکہ اس کو خبر بنایا جائے۔ تلک الایام المعدودہ شہر رمضان، یعنی وہ گنتی کے دن رمضان کا مہینہ ہے۔ اس صورت میں الذی اس کی صفت ہوگی،
جب شہر رمضان کو آپ خبر مانیں گے اور تلک ایام المعدودہ کو مبتدا بنائیں گے تو اس صورت میں الذی اس کی صفت ہوگی. اور پہلی والی جو صورت تھی شہر رمضان کو مبتدا بنانے کی صورت، اس میں الذی خبر بن رہا تھا، لیکن اب جو ہے یہ خبر نہیں بنے گا بلکہ اسی کا شہر رمضان کی صفت بن جائے گا. اس کے علاوہ بھی اس میں دوسری ترکیبیں کی گئی ہیں. مثلا اسے الصیام سے بدل بنایا جا سکتا ہے، شہر رمضان کو الصیام سے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام جو پیچھے آیت گزری، تو اس میں جو الصیام آیا ہے اس سے بدل بنایا جا سکتا ہے، جبکہ اس کا مضاف محذوف کر دیا جائے. اصل عبارت یوں ہوگی کتب علیکم الصیام صیام شہر رمضان، اور شہر یہ منصوب بھی پڑھا گیا ہے. شہر رمضان میں ایک صورت اوپر بتائی گئی کہ عام قرأت کے مطابق یہ مرفوع ہے، لیکن ایک قرأت میں اس کو شہرہ حالت نسبی میں پڑھا گیا ہے. اس صورت میں اس سے قبل سومو فعل امر مقدر ہوگا، یعنی جب شہر کو آپ منصوب پڑھیں گے تو اس کا عامل فعل امر مقدر نکالا جائے گا، اور وہ جو ہے سومو ہوگا، یعنی روزہ رکھو. سومو فعل مقدر ہے. یا پھر منصوب پڑھنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو ایام معدودات سے بدل بھی بنایا جا سکتا ہے. تو ایام معدودات یہ حالت نسبی میں ہے، اور اگر شہر و رمضان کو اس سے بدل بنایا جاتا ہے تو پھر شہرہ یہ حالت نسبی میں آ جائے گا، کما فی البیضاوی. یہ گفتگو جو ہے صاحب بیضاوی نے کی تھی. اب آگے دیکھیے، اس یعنی لفظ شہر جو اللہ فرمایا شہر و رمضان، تو اس میں جو شہر کا کلمہ ہے، شہر کا معنی مہینہ، اس لفظ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روزہ اور افطار کا اعتبار چاند کی رویت پر ہے. یعنی روزہ رکھنے کا آغاز یہ بھی چاند کے دیکھنے سے ہوگا، اور افطار کا آغاز یعنی مہینہ ختم ہونے کا آغاز، اور شوال کا آغاز یہ بھی چاند کی رویت پر موقوف ہے. تو روزہ رکھنا یہ بھی چاند دیکھنے پر اس کا دار و مدار ہے، اور روزے مکمل ہو جانا اس کا بھی دار و مدار چاند کی رویت پر ہے. اور اس سے مراد وہ ہے جس پر لفظ شہر کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی جس کے اوپر لفظ شہر بولا جاتا ہے، خواہ وہ 29 کا مہینہ ہو یا 30 دن کامل، یعنی پورے 30 دن کا مہینہ ہو یا پھر 29 دن کا مہینہ ہو. تو صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو. اسی طرح ایام معدودات بھی ہماری ذکر کی یہ بات کی طرف اشارہ کرتا ہے. آگے دیکھیے، شہر و رمضان اس کی ترکیب بیان فرما رہے ہیں کہ یہ آپس میں مرکب اضافی ہے. شہر مضاف، رمضان مضاف الیہ. اضافت سمیت یعنی شہر و رمضان یہ پورا، یہ اسلام کے جو 12 مہینے ہیں اسلامی، ان میں سے ایک مہینے کا علم ہے، یعنی نام ہے. اور جب ایک مہینے کا نام ہے تو اس کے اندر علمیت آ گئی، اور ایک وصف ہے اس کے اندر الف نون زائدتان. رمضان، را میم ضاد، یہ 3 حروف جو ہیں اصل ہیں، اور الف اور نون یہاں زائد ہیں کیونکہ یہ رمضان کا مصدر ہے. تو رمضان را میم ضاد یہ اصل مادہ ہے، الف اور نون یہاں پر اضافی ہیں یعنی زائد ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ الف نون اس کے اندر زائد ہے. اور غیر منصرف کے جو اسباب ہیں جن کی بنیاد پر کسی لفظ کو غیر منصرف بنایا جاتا ہے تو ان میں سے الف نون زائدتان بھی ہے. اس طریقے سے رمضان کے اندر 2 سبب غیر منصرف کے پائے گئے، ایک عالمیت اور دوسرا الف نون زائدتان، لہذا یہ جو ہے غیر منصرف قرار پائے گا. دیکھیے، اضافت سمیت یہ اسلامی 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کا نام ہے. اضافت سمیت نہیں، مضاف الیہ کے ساتھ. خالی شہر یہ کسی مہینے کا نام نہیں، شہر رمضانہ یعنی پورا یہ 12 اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینے کا علم ہے، اور عالمیت اور الف نون زائدتان کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے.
تو غیر منصرف کا اطلاق شہر سے نہیں ہے، رمضان سے ہے، یعنی رمضان کے بارے میں فرمایا کہ رمضان کا لفظ یہ غیر منصرف ہے، شہر کا لفظ غیر منصرف نہیں ہے۔ اور جہاں کہیں یہ لفظ اضافت کے بغیر اکیلا خالی رمضان آیا ہے، یعنی اس میں شہر نہیں ہے، مضاف نہیں ہے اس کا، بغیر اضافت کے اکیلا رمضان آیا ہے، تو وہاں اس کا مضاف محذوف ہوگا۔ اب قرآن میں یہاں پہ شہر و رمضان آیا، رمضان مضاف الیہ بن کے آیا، اضافت کے ساتھ آیا، لیکن کبھی ایسا بھی ہوگا کہ یہ بغیر اضافت کے آئے گا، شہر اس کے شروع میں نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں وہاں شہر کو مضاف مقدر مانا جائے گا، جیسے حضور کا قول ہے من صام رمضان احتساب ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ تو اس حدیث پاک میں صرف رمضان ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ رمضان سے پہلے شہر یہ مقدر ہے، یعنی اصل عبارت یہ ہوگی من صام شہر رمضان۔ دیکھیے جیسا کہ حضور کا قول ہے من صام رمضان، یعنی جس نے رمضان کے روزے رکھے۔ اب لفظ شہر کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ شہر یہ علم ایک مہینے کا نام ہے، لیکن یہ کس سے ماخوذ ہے؟ تو فرماتے ہیں شہر یہ شہرت سے ماخوذ ہے، اور رمضان کا لفظ یہ رمضن کا مصدر ہے جس کا معنی ہے جلانا۔ اب یہ اس کا لغوی معنی ہے، لیکن ایک مخصوص مہینے کا نام رمضان رکھ دیا گیا، تو نام رکھنے میں اور لفظ کے لغوی اور اصلی معنی کے اندر کوئی نہ کوئی مناسبت ہونا چاہیے۔ جیسے صلاۃ ہے، الصلاۃ، صلاۃ کا معنی یہ دعا ہے، پھر یہ عربی زبان میں صلاۃ کا معنی دعا ہے۔ پھر جب اسلام آیا اور نماز ایک عبادت کا تعارف کرایا گیا تو اس کا نام صلاۃ رکھا گیا۔ تو لغوی معنی میں اور صلاۃ یعنی نماز کے اندر ایک مناسبت ہے کہ صلاۃ دعا کو کہتے ہیں، اور نماز بھی دراصل ایک مناجات ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، اور باضابطہ نماز میں ایک حصہ ایسا بھی ہے جو دعا پر مشتمل ہے، جیسے قاعدے میں بیٹھ کے قاعدہ اخیرہ میں دعا پڑھتے ہیں، تو اس مناسبت سے صلاۃ نماز کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ اسی طریقے سے یہاں پہ رمضان کا جو اصلی معنی ہے وہ جلانا ہے، لیکن مخصوص مہینے کا نام رکھا گیا، اس کی مناسبت کیا فرماتے ہیں؟ اس میں گناہ جلتے ہیں، یعنی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جیسے اس کے اندر چونکہ گناہ جلتے ہیں، معاف کیے جاتے ہیں، اس مناسبت سے اس کو رمضان نام دیا گیا۔ یا پھر یہ معنی ہے، یہ مناسبت ہے کہ روزہ رکھنے والا بھوک اور پیاس کی جلن محسوس کرتا ہے، اس مناسبت کی وجہ سے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا۔ یا اس لیے کہ جب اسلامی مہینے لغت قدیمہ سے منقول ہوئے، یعنی جو پرانی زبان تھی، جب اسلامی مہینوں کا تصور نہیں تھا، تو جب اسلامی مہینے عرب کی پرانی زبان سے منتقل ہوئے تو اس کی نقل کرتے وقت سخت گرمی کا موسم ہوا ہو، اس مناسبت سے جو ہے اس کو رمضان کہا جاتا ہو۔ لیکن یہ آخری جو تعویل ہے یہ کچھ زیادہ بہتر معلوم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اگر یہ مطلب لیا جائے کہ جب یہ اسلامی مہینے منتقل ہوئے لغت قدیم سے تو اس وقت سخت گرمی کا موسم تھا، تو گرمی کا موسم اگر رہا تو بھی زیادہ سے زیادہ 4 مہینے رہیں گا، لیکن پورے 12 مہینوں کے ناموں میں تو یہ مناسبت نہیں پائی جاتی ہے، صرف رمضان کے اندر ہی ایک ہی مہینے میں یہ مناسبت ہو سکتی ہے، 2 میں ہو سکتی ہے، 3 میں ہو سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ 4 میں ہو سکتی ہے۔ اگر 4 میں ہو سکتی ہے تو پھر چاروں کا نام ایسے ہی رکھا جاتا ہے جس سے گرمی کا تصور سمجھ میں آتا، لیکن ویسا بھی نہیں ہے۔ یا پھر یوں کہیں کہ رمضان کے مہینے کو، اس مہینے کو جب منتقل کیا تو اس وقت گرمی کا موسم تھا، تو یہ چیزیں، یہ تعبیر جو ہے زیادہ موزوں نظر نہیں آتی ہے۔ سب سے بہتر تعبیر وہی ہے کہ اس کے اندر، اس کے معنی کے اندر یہ ہے کہ یہ جلانے کا معنی ہے، اور چونکہ اس سے گناہ جلتے ہیں۔ اب رمضان کا مہینہ چاہے کسی بھی موسم میں آئے، تو جس موسم میں بھی آئے گا گناہ اس کے برابر جلیں گے اور معاف کیے جائیں گے، تو یہ پہلا معنی یہ سب سے زیادہ موزوں نظر آتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آگے دیکھیے الذی انزل فیہ القرآن، شہر و رمضان تک بات ہو گئی۔ وہ مہینہ الذی انزل فیہ القرآن جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی رمضان، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی یعنی رمضان کی شان میں قرآن اتارا گیا، یعنی کتب علیکم الصیام ارشاد فرمایا گیا۔ یا یہ معنی ہوگا
کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم آسمان سے دنیا کی طرف ابتداءً نازل کیا گیا شروع میں، اور پہلی مرتبہ اس کا نزول رمضان میں ہوا، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان شریف میں مکمل قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا۔ لوح محفوظ ایک نورانی تختی ہے جس پر ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، وہ سارے حالات اس پر لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ لوح محفوظ سے قرآن یعنی رمضان میں آسمان دنیا پہ جو بیت المعمور ہے، فرشتوں کا قبلہ ہے، وہاں پر نازل کیا گیا ہو، پھر وہاں سے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت کے مطابق جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر 23 سال تک نازل کیا جاتا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا کہ قرآن کا آغاز رمضان شریف سے ہوا، قرآن نازل ہونے کی ابتدا یہ رمضان سے ہوئی، اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک تعویل یہ ہے کہ رمضان شریف میں مکمل قرآن لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل کیا گیا، پھر یہاں سے تھوڑا تھوڑا آیت آیت کر کے، سورت سورت کر کے بحسب ضرورت زمین پر نازل کیا گیا۔ تو اس وقت اس آیت کریمہ میں اس امر کی واضح دلیل موجود ہوگی کہ لیلۃ القدر رمضان شریف میں ہے۔ یعنی اگر یہ معنی مراد لیں کہ انزل فیہ القرآن کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف پورا قرآن رمضان میں نازل کیا گیا، اگر یہ معنی مراد لیتے ہیں تو اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر یہ رمضان میں ہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت سے پھر یہ مفہوم نکلتا ہے کہ قرآن کریم رمضان شریف میں اتارا گیا، اور اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو ایک آیت کہتی ہے کہ ہم نے رمضان میں نازل کیا، دوسری آیت کہتی ہے کہ ہم نے شب قدر میں نازل کیا۔ تو اس کی تطبیق کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ شب قدر کو رمضان میں تسلیم کیجیے۔ اگر شب قدر کو رمضان میں آپ نہیں مانتے ہیں، جیسے کہ ایک ضعیف قول ہے کہ شب قدر رمضان کے باہر بھی ہوتی ہے، تو اس قول کا اس سے رد ہو جاتا ہے کہ شب قدر کو اگر رمضان میں آپ نہیں مانیں گے تو پھر ان دونوں کے درمیان تطبیق کرنا یہ ناممکن ہوگا، جبکہ قرآن کی دونوں آیتوں میں تطبیق کرنا یہ واجب ہے، اور اس کی یہی صورت ہے کہ شب قدر کو آپ رمضان میں تسلیم کریے۔ دیکھیے، کیونکہ اس آیت سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ قرآن کریم رمضان شریف میں اتارا گیا، اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے ہی قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ بس ان دونوں آیتوں کے درمیان تطبیق دینا واجب ہوگا، اور وہ اس طرح ہوگی کہ قرآن شریف رمضان میں ہی اتارا گیا، لیکن رمضان شریف کی اس رات کو اتارا گیا جو معین اور مشہور ہے، یعنی جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ سو معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہوتی ہے، جیسا کہ صحیح ترین مذہب بھی یہی ہے۔ یعنی علماء کے جو اختلافات ہیں وہ طاق راتوں کے حوالے سے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 21 ہے، کوئی کہتا ہے 23 ہے، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے صحیح مذہب کے مطابق کہ یہ رات رمضان میں ہی ہے۔ یہ نہیں کہ لیلۃ القدر رمضان شریف کے علاوہ کسی اور مہینے میں بھی ہوتی ہو، کیونکہ یہ قول مرجوح ہے، اس پر لوگوں نے توجہ نہیں دی ہے۔ لیکن اس میں اختلاف ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی کون سی رات ہے۔ ایک بات تو متعین ہے کہ لیلۃ القدر یہ طاق راتوں میں ہے، یہ بات تو حدیث سے صراحتاً ثابت ہے۔ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت مختلف سندوں کے ساتھ مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، تو اس پر تو اتفاق ہے۔ لیکن اب مختلف لوگوں نے اپنے اپنے تجربے کی بنیاد پر، یا کہنا چاہیے اپنی معلومات کی بنیاد پر، اس رات کے بارے میں اپنے اپنے قول ذکر کیے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ہر ایک نے اپنے قول کی تائید میں دلائل و براہین پیش کیے ہیں۔ یعنی جو بھی اختلاف ہے علماء کا، تو سارے علماء نے اپنے قول کی تائید میں دلائل کو ذکر کیا ہے، لیکن صحیح اور قابل اعتماد، قابل وثوق یہ قول ہے کہ یہ رات رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے، اور اسی پر تقریباً
امت مسلمہ کا 2/3 حصہ اس پر متفق ہے۔ دنیا بھر میں جو مسلمان آباد ہیں 2/3 مسلمان اسی بات پر متفق ہیں کہ یہ 27ویں شب ہے، جیسا کہ امام ابو اسحاق رازی علیہ الرحمہ نے فرمایا۔ اب یہ دلائل کا آغاز، یعنی 27ویں شب ہے، اس کی ترجیح پر اور اس کی تائید پر دلائل ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک ابو اسحاق رازی کی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں، لام، یا، لام، تا، یہ پورے 9 حروف ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ لفظ سورہ قدر میں 3 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر لیلۃ القدر، 3 مرتبہ لیلۃ القدر کے کلمات ایک ہی آیت کے اندر آئے ہیں، اور اس کے حروف 9 ہیں۔ 9 کو اگر 3 میں ضرب دیا جائے تو 27 ہوتے ہیں۔ یہ گویا کہ قرآن کے اشارات میں سے ایک طریقہ ہے۔ امام رازی نے اس طریقے سے استدلال کیا ہے کہ حاصل ضرب چونکہ 27 نکلتا ہے، لہذا اسی سے اس کی تعین کی طرف اشارہ ہے، اور امام رازی کا یہ استدلال کوئی اجنبی استدلال نہیں ہے۔ اصحاب کہف کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی ایسا ہی استدلال کیا ہے۔ جیسے اصحاب کہف کی تعداد میں اختلاف ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس کا مسلک یہ ہے کہ جیسے قرآن کریم میں ہے خمسۃ وسادسہم کلبہم سبعۃ وثامنہم کلبہم، تو اصحاب کہف کے بارے میں قرآن میں 3 باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، اور 4 تھے، 5واں ان کا کتا تھا، اور 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ یہ 3 قول ذکر کیے گئے ہیں، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے استدلال کیا کہ اصحاب کہف کی تعداد یہ 7 ہے۔ اور استدلال کیسے کیا؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے 2 قولوں کو اللہ تعالیٰ رجمم بالغیب کے ذریعے ان کو بیان فرمایا، اور تیسرے والے قول کے ساتھ رجمم بالغیب نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری چیز، پہلے 2 قولوں کو اللہ رب العزت نے ایک ساتھ بیان کیا، اور تیسرے قول کو مستقل طور پر علیحدہ بیان کیا۔ تو چونکہ اصحاب کہف کے بارے میں ان لوگوں کے درمیان اختلاف پڑ گیا تھا کہ آخر اصحاب کہف کتنے لوگ تھے، کوئی 4 کہتے تھے، کوئی 5 کہتے تھے، تو مختلف قسم کے اقوال تھے۔ قرآن کریم نے 3 اقوال کو بیان کرنے کے بعد جو ہے 3 اقوال کو بیان کیا، اور آخر میں فرمایا قل ربی اعلم، یعنی اللہ تعالیٰ بعدتہم ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے۔ لیکن جن علماء کو اللہ تعالیٰ بصیرت عطا فرماتا ہے، انہیں قرآن کے اشارات بھی ان پر واضح فرما دیتا ہے۔ تو ممکن ہے امام رازی کا یہ قول یہ درست ہو، اور اس طریقے سے آپ نے گویا کہ 27ویں شب قدر ہے، اس پر استدلال کیا ہے۔ فرماتے ہیں، دیکھیے امام رازی کے کلام کو، جیسا کہ امام ابو اسحاق رازی نے فرمایا کہ لفظ لیلۃ القدر کے حروف 9 ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ سورۃ القدر میں 3 مرتبہ ذکر فرمایا ہے، تو 3 کو 9 سے ضرب دی جائے تو حاصل ضرب 27 نکلتا ہے، لہذا یہ اس کی تعین کی طرف اشارہ ہے۔ البتہ احادیث مبارکہ میں بھی اس بارے میں مختلف روایتیں آئی ہیں، اور روایات میں بھی کافی اختلاف ہے۔ حضرات مشائخ کرام کے اقوال بھی اس سلسلے میں بکثرت ہیں، جن میں اتفاق نہیں ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ میں نے ان میں سے کچھ اقوال کو اپنی کتاب آداب احمدیہ فی اوراد الصوفیہ میں ذکر کیا ہے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ تو امام رازی کے قول سے گویا کہ صاحب کتاب بھی متفق ہیں، اور صحیح ترین قابل اعتماد قول یہی ہے کہ شب قدر جو ہے یہ 27ویں شب ہے۔ آگے دیکھیے لفظ قرآن کے بارے میں۔ لفظ قرآن کے بارے میں اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ مشتق ہے یا مشتق نہیں ہے، یعنی یہ کسی اور لفظ سے بنا ہے یا پھر یہ خود مستقل اسم ہے۔
امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول یہ بات ہے کہ یہ اس کتاب کا نام ہے جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، جیسے کہ تورات، انجیل یہ آسمانی کتابوں کے نام ہیں، اسی طریقے سے قرآن بھی حضور پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب کا نام ہے۔ گویا کہ امام شافعی کی قول سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ ان کے یہاں یہ مشتق نہیں ہے بلکہ باضابطہ یہ علم ہے۔ لیکن اکثر حضرات کا مذہب یہ ہے کہ لفظ قرآن یہ مشتق ہے، اور اس کا مشتق منہ القرء، یعنی بمعنی جمع کرنا۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، تو قرء جس کا معنی ہے جمع کرنا، اس سے قرآن مشتق ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے قرآن کے اندر جمع کرنے کا معنی پایا جانا چاہیے تاکہ مناسبت قائم ہو۔ تو اس مناسبت کے لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں چونکہ قرآن کی صورتوں اور آیات کے جامع ہونے کی وجہ سے یہ نام دیا گیا ہے، یعنی قرآن کی آیتیں انتہائی جامع ہیں، قرآن کی صورتیں انتہائی جامع ہیں۔ اس جامعیت کی بنیاد پر اس کتاب کو قرآن کا نام دیا گیا۔ اس کے علاوہ احکام اور قصص اور امثال جو واقعات ہیں وہ بھی انتہائی جامع ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے کہ صرف موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں متعدد مقامات پر آتا ہے، اور ایک ہی واقعہ کئی مقامات پر آتا ہے، لیکن پڑھنے والے کو، تلاوت کرنے والے کو ان واقعات کے بار بار آنے کی وجہ سے بالکل کسی قسم کی ناگواری یا بوجھ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت آدم اور ابلیس اور فرشتوں کے سجدہ کرنے کا جو واقعہ بار بار قرآن میں آتا ہے، مختلف انداز سے، مختلف اسالیب کے ساتھ آتا ہے، اور اس قدر جامعیت کے ساتھ آتا ہے کہ الفاظ تو بدلتے ہیں، کلمات بدلتے ہیں، لیکن اصل مضمون باقی رہتا ہے۔ تو قرآن دراصل یہ مشتق ہے قرء سے، جس کا معنی ہے جمع کرنا۔ مناسبت کیا ہے؟ ایک مناسبت تو یہ قرآن کی آیتیں، قرآن کی صورتیں اور قرآن میں بیان کردہ احکام، قصص اور امثال یہ انتہائی جامع ہیں۔ اس کے علاوہ اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل کا بھی جامع ہے، یعنی قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت کی وحدت کے دلائل کو جمع کیا گیا ہے۔ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفہ جات، یعنی صحیفے، ایک ہوتی کتاب، ایک صحیفہ۔ جو 4 بڑی کتابیں ہیں ان کو کتاب کہا جاتا ہے، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، اور جو چھوٹے چھوٹے صحیفے یعنی یہ چھوٹی کتابیں مختلف رسولوں پر نازل کی گئیں ان کو صحیفہ کہا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفہ جات، یعنی صحیفے رمضان کی 3 تاریخ کو نازل ہوئے، اور ایک روایت کے مطابق رمضان کی 1 رات کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات 6 رمضان کو نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل 13 رمضان، حضرت داؤد پر زبور 18 رمضان، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم 24 رمضان کو نازل ہوا۔ یہ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کا مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں ذکر کیا ہے، یعنی قرآن کریم نازل کرنے کا تذکرہ قرآن کریم میں جگہ جگہ کیا گیا، لیکن مختلف انداز میں ذکر کیا گیا۔ مثلا کہیں کہا گیا کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور کہیں کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور کہیں ایسا کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ اللہ رب العزت جو قرآن کے نزول کے لیے مختلف مقامات پر مختلف انداز جو اختیار کیے گئے ہیں، کہیں رمضان میں، کہیں لیلۃ القدر میں، اور کہیں لیلۃ المبارکہ میں نازل ہونا ذکر فرمایا گیا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے قرآن کو متفرق طور پر نازل کیا، یعنی آہستہ آہستہ نازل کیا، یکبارگی نازل نہیں کیا۔ اور حقیقت حال بھی یہی ہے کہ تقریباً 23 سال یا کم و بیش کچھ کم یا زیادہ عرصے میں تھوڑا تھوڑا قرآن بحسب ضرورت اترتا رہا،
تو کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے اجمالاً فرمایا کہ ہم نے لیلۃ القدر میں، لیلۃ المبارکہ میں، یہ رمضان میں قرآن اتارا، اور ایسا بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو متفرق طور پر اتارا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ تو ان تمام باتوں میں تطبیق کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس سے سوال کیا گیا۔ سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے نازل کرنے کے لیے مختلف نزول کو بیان کرنے کے لیے مختلف انداز اختیار فرمایا، کہیں فرمایا رمضان میں، کہیں فرمایا لیلۃ القدر میں، کہیں فرمایا لیلۃ مبارکہ میں۔ پھر دوسری طرف یہ بھی فرمایا کہ ہم نے قرآن کو متفرق طور پر نازل کیا گیا، یعنی مختلف مہینوں میں نازل کیا گیا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ تو اس میں تطبیق کیسے ہوگی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم سب کا سب ایک ہی مرتبہ لوح محفوظ سے رمضان شریف کے مہینے کی رات یعنی لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پر بیت العزت میں نازل ہوا۔ یعنی پورا قرآن لوح محفوظ سے جو آسمان دنیا پر نازل ہوا تو وہ رمضان کا مہینہ تھا اور شب قدر تھی، یعنی لیلۃ القدر تھی۔ پھر جبریل امین تھوڑا تھوڑا کر کے لاتے رہے، اور یہی معنی ہے بے مواقع النجوم کے۔ اب یہ تطبیق ہو گئی کہ جہاں یہ کہا گیا ہے کہ لیلۃ القدر یا رمضان یا لیلۃ المبارکہ، تو وہاں مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے پورا قرآن آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا جو رمضان میں تھی۔ پھر جبریل امین تھوڑا تھوڑا کر کے لاتے رہے، یہی معنی بے مواقع النجوم کے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا جواب تھا۔ اس سلسلے میں ایک روایت اور ذکر کی جاتی ہے، وہ روایت یہ ہے کہ قرآن حضور کے سینے پر شب قدر میں نازل ہوا جو رمضان میں تھی، اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف یہ لیلہ مبارکہ میں نازل ہوا۔ تو جو حضرات انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، یہ سورہ دخان کی جو آیت ہے، تو جو حضرات لیلہ مبارکہ سے شب برات مراد لیتے ہیں، تو وہ حضرات اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا، تو وہ حضرات اس کی یہی تعبیر کرتے ہیں کہ یہاں برکت والی رات سے مراد شب برات ہے، اور نزول سے مراد یہ ہے کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف یہ شب برات میں آیا، اور حضور کے سینے پر جو نازل ہوا وہ شب قدر میں نازل ہوا، اور پھر زندگی کے مختلف مراحل میں حسب ضرورت قرآن نازل ہوتا رہا۔ یہ بھی ایک معنی بیان کیا گیا ہے۔ یہ چیز مکمل ہو گئی۔ الذی انزل فیہ القرآن کی پوری تفصیل ذکر فرما دی۔ اب آگے دیکھیے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ان الفاظ پر غور کیجیے۔ ھدی للناس، یہ قرآن انسانیت کے لیے سراپا ہدایت ہے، ایک اس کی خوبی بیان کی گئی۔ وبینات من الھدی والفرقان، بینات یہ بینۃ ان کی جمع ہے۔ بینہ کا معنی دلیل ہے، یعنی واضح دلیل، روشن دلیل۔ وبینات من الھدی، ہدایت کی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی دلیلیں ہیں، یعنی آیات ہیں۔ تو یہاں بینات سے مراد قرآن کریم کی آیتیں ہیں۔ گویا قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ حقیقت میں حجت ہیں اور دلیل ہیں، ہدایت کو واضح کرنے کے لیے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے۔ دیکھیے، ان الفاظ میں قرآن کریم کی حالت اور اس کے وصف کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی قرآن کریم اس حال میں اتارا گیا کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور واضح ترین آیات ہدایت پر مشتمل ہے، یعنی لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، اور اس کی جو آیتیں ہیں وہ ہدایت کے معاملے میں انتہائی واضح ہیں، اور حق کی طرف جو باتیں ہدایت کرتی ہیں انہیں دوسری باتوں سے الگ کرنے والی کتاب ہے۔ یہ معنی ہے فرقان کا، اور حق و باطل کے درمیان حد فاصل ہے۔ تو یہ بات کے دونوں جملے یہ دراصل فرقان کی تفسیر کے طور پر ذکر کیے گئے ہیں۔ فما شہید منکم الشہر فلیصمہ، تو تم میں سے جو بھی رمضان کے مہینے کو پائے تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ اس جملے کی دو توجیہیں بیان کی گئی ہیں، یعنی دو معنی۔
پہلی توجیہ تو صاحب مدارک وغیرہ نے ذکر کی ہے. ان کی توجیہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اس مہینے میں گھر پر موجود ہو، یعنی مقیم ہو اور مسافر نہ ہو، اسے اس کے روزے رکھنے چاہیے اور اس کے لیے افطار کی اجازت نہیں ہے، روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو رمضان میں حاضر ہو، موجود ہو، یعنی اپنے گھر میں موجود ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، تو اس کے لیے روزے فرض ہیں، افطار کی اجازت نہیں ہے. لفظ الشہر کا اعراب، الشہرہ یہ منصوب ہے ظرفیت کی بنیاد پر. یوں ہی فلیصمہ کی آخری ہا، فلیصمہ جو ہا ہے یہ بھی منصوب ہے. تو الشہر اور فلیصمہ میں جو ہا ہے یہ دونوں بھی منصوب ہیں ظرفیت کی بنیاد پر. لفظ الشہر یہ مفعول بہ نہیں ہے، جیسا کہ سمجھ میں آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مقیم اور مسافر دونوں نے اپنی اپنی حالت میں رمضان کے مہینے کو پایا، تو یہ مفعول بہ نہیں ہے بلکہ یہ ظرف ہے. صاحب مدارک وغیرہ کا کلام یہاں ختم ہو گیا، ان کی گفتگو. تو یہ توجیہ بیان کی گئی کہ یہاں مراد کیا ہے کہ جو شخص تم میں اس مہینے کے اندر گھر پر موجود ہو. اب آگے فرماتے ہیں صاحب کتاب ملا جیون علیہ الرحمہ، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ آیت کریمہ کا اگر یہ معنی اور مفہوم لیا جائے جو صاحب مدارک نے لیا اوپر، تو مریض اور مسافر کو شامل نہیں ہوگی یہ آیت. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ کہا گیا کہ جو اپنے گھر پر موجود ہو تو اس سے مسافر نکل گیا، تو جو موجود ہو اس کو روزہ رکھنا ہے، افطار کی اجازت نہیں. جبکہ اگر کوئی بیمار ہے اور گھر پر موجود ہے، روزہ رکھنے کی قابل نہیں ہے، تو حالانکہ اسے شریعت رخصت دیتی ہے. تو بیمار اور مسافر اس تقدیر پر فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ کے تحت داخل نہیں ہوں گے. لہذا اس آیت کے بعد جو مریض اور مسافر دوبارہ ذکر کرنا یہ نہیں کہلائے گا کہ حکم عام تھا اور ان دونوں کے ذکر کرنے سے اسے تخصیص لاحق ہو گئی، اس لیے کہ کل خاص ہے اور متقابل ہے. بلکہ مریض اور مسافر کو اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ جب یہ آیت وعلی الذین یطیقونہ کی ناسخ ہے اور مریض اور مسافر اس کے ساتھ بھی ذکر کیے گئے ہیں، تو اب ناسخ کے ساتھ بھی ان کو ذکر کیا گیا. لیکن اس پر ایک اشکال وارد ہوگا، وہ یہ کہ مفعول فی جب ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے تو اس وقت حرف فی کا اظہار واجب ہوتا ہے، حرف فی کو ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے. تو فلیصمہ میں جو ہا ضمیر ہے اگر یہ مفعول فی ہے، ٹھیک ہے، تو ہو جو ضمیر ہے اس سے پہلے فی کو ظاہر ہونا چاہیے، یعنی فلیصمہ فیہ، کیونکہ قاعدہ یہی ہے کہ مفعول فی جب ضمیر کی صورت میں ہو تو اس وقت حرف فی کو ظاہر کرنا یہ واجب ہے. لہٰذا اس قانون کے پیش نظر، اس قانون کو دیکھتے ہوئے فلیصمہ میں حرف فی کے اظہار کے بغیر ترکیب کس طرح درست ہوگی؟ حالانکہ وہاں حرف فی ظاہر نہیں کر سکتے، قرآن میں ظاہر نہیں ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے اس کو وسعت دے کر مفعول بنایا گیا ہے، جیسے کہ کہا گیا. یہ کلام ختم ہوا. یہ پہلی توجیہ تھی صاحب مدارک کی اور اس پر تبصرہ تھا ملا جیون علیہ الرحمہ کا. اب دوسری توجیہ یہ ہے کہ فما شہد منکم الشہر فلیصمہ کو معنی یہ کیا جائے کہ تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے اسے اس کے روزے رکھنا چاہیے، رکھنا ضروری ہے. اس معنی کے اعتبار سے یہ حکم مریض اور مسافر سب کے لیے عام ہوگا، کیونکہ مریض بھی اس مہینے کو پاتا ہے، مسافر بھی پاتا ہے، مقیم بھی پاتا ہے. تو اس معنی کے لحاظ سے یہ حکم عام ہو جائے گا. پھر اس کے بعد وما کان مریضا او علی سفر سے اس میں تخصیص کر دی گئی، اس لیے کہ بیمار اور مسافر کا حکم دوسری مرتبہ ذکر کیا. کیونکہ اگر اس کا اعادہ، یعنی اس کو دوبارہ ذکر نہ کیا جاتا
تو یہ احتمال نہ ہوتا کہ جو رخصت ان کے حق میں تھی وہ اس عام سے منسوخ ہو گئی ہے۔ اس مفہوم کی طرف ائمہ اصول نے میلان فرمایا ہے، اور شرح منار میں رخصت اور عزیمت کی بحث میں اسے اسی طرح ذکر کیا ہے، یعنی نور الانوار میں۔ الکافی میں بھی یوں ہی مذکور ہے، اور اس مفہوم سے کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو دوسری تو توجیہ ہے، اسی کو علماء اصول نے قبول کیا ہے اور اسی کی طرف اپنا میلان ظاہر کیا ہے، اور صاحب کتاب نے بھی نور الانوار جو لکھی ہے، منار پر حاشیہ چڑھ لکھا ہے، تو اس میں بھی اسی طرف میلان ظاہر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر فما شہدہ منکم الشہر فلیصمہ کا معنی اگر دوسری توجیہ کی لحاظ سے کیا جائے، یعنی تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے، تو یہ توجیہ کرنے سے کئی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اب ان فائدوں میں سے کچھ فائدے یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیے، فرماتے ہیں پہلا فائدہ، ان فوائد میں سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ روزے کے وجوب کا سبب جو رمضان کے مہینے کا موجود ہونا ہے، یہ سبب بیمار اور مسافر کے لیے بھی موجود ہے۔ یعنی روزے کا سبب کیا ہے؟ رمضان کے مہینے کا موجود ہونا۔ اس کو آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں شہود رمضان۔ رمضان کے مہینے کے موجود ہونے کو اختصار کے ساتھ کہہ سکتے ہیں شہود رمضان۔ شہود رمضان روزے کے فرض یعنی واجب ہونے کا سبب ہے، اور یہ سبب بیمار اور مسافر کے لیے بھی موجود ہے، کیونکہ جب شہود رمضان پایا گیا، رمضان کا مہینہ موجود ہو گیا، تو یہ مہینہ موجود ہوا بیمار کے لیے بھی، مسافر کے لیے بھی، مقیم کے لیے بھی، سب کے لیے یہ موجود ہوا۔ تو اس طرح اس عموم میں سب لوگ داخل ہو جائیں گے۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ وجوب صوم کا حکم، یعنی روزے کے واجب ہونے کا حکم، یعنی وجوب ادا، ان دونوں سے متراخی کر دیا گیا ہے۔ ایک ہے وجوب اور ایک ہے وجوب ادا، اس کو یوں کہہ لیں، ایک ہے نفس وجوب اور دوسری چیز ہے وجوب ادا۔ نفس وجوب یہ رمضان کا مہینہ موجود ہوتے ہی نفس وجوب ہو گیا، ادائیگی جو مقیم ہے اس پر شروع ہو جائے گی، لیکن جو مقیم نہیں ہے ان کے لیے وجوب ادا مؤخر ہو جائے گا۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے نماز کا سبب کیا ہے؟ وقت ہے۔ اب ظہر کی نماز فرض ہے، فرض تو اللہ کر دیا۔ اب یہاں پر نور الانوار وغیرہ میں کافی بحث ہے کہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے، امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا جب کہا گیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو یہ تو ایک ہی مرتبہ کہا گیا ہے۔ تو جب امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا تو ایک مرتبہ نماز پڑھ لینا کافی ہوتا۔ تو ہماری طرف سے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ امر تو تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے، لیکن ہر نماز کے وقت گویا حکماً اس نص کی تکرار ہوتی ہے، یعنی خطاب اس کا حکماً متوجہ ہوتا بندوں کی طرف۔ تو نفس وجوب نماز کا یہ ثابت ہے اقیم الصلاۃ سے، اور وجوب ادا یہ ثابت ہے وقت سے۔ جیسے ایک شخص بالغ ہوا، نماز فرض ہو گئی، ٹھیک ہے، نماز فرض ہو گئی۔ اب جس وقت وہ بالغ ہوا تھا وہ مثلاً مکروہ وقت تھا اور کوئی نماز کا وقت نہیں تھا، مثلاً یوں کہیے سورج نکل رہا تھا یا پھر سورج ڈوب رہا تھا، تو مسلمان ہوتے، بالغ ہوتے ہی اس پر نماز فرض ہو گئی، لیکن ادائیگی کب ہوں گی؟ جب کہ وقت آئے گا۔ اسی طریقے سے کوئی شخص کافر تھا، مسلمان ہوا، مسلمان ہوتے ہی اقیم الصلاۃ کا حکم اس کی طرف متوجہ ہو گیا، اس پر نماز فرض ہو گئی، لیکن ادائیگی کب فرض ہوں گی؟ جب کہ وقت آئے گا۔ تو وقت وجوب ادا کا سبب ہے، اور قرآن کا جو امر ہے، صیغہ ہے، یہ نفس وجوب کا سبب ہے۔ اب اس چیز کو یہاں دیکھیے کہ جب اس کا یہ معنی کیا جائے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ کا، کہ
تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہود رمضان یہ وجوب صیام کا سبب ہے، لہذا جب رمضان کا مہینے آیا تو یہ بیمار نے بھی پایا، مسافر نے بھی پایا، مقیم نے بھی پایا، سب پر روزے فرض ہو گئے۔ لیکن وجوب بے صوم تو ہوا قرآن کے صیغے سے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، لیکن وجوب ادا یہ ان دونوں سے مؤخر ہو جائے گا۔ کن سے؟ بیمار سے اور مسافر سے، یعنی روزے کی ادائیگی میں ان کو ڈھیل دے دی گئی۔ رمضان شریف میں اگر نہ رکھیں تو بعد میں رکھ لیں۔ اسی لیے شیخ امام فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے واجب بالامر کی بحث میں اللہ تعالیٰ کے اس قول یعنی فعدۃ من ایام اخر سے اس بات کا تمسک کیا ہے، اس بات پر دلیل قائم کی ہے کہ قضا کا سبب وجوب وہی چیز ہوتی ہے جو ادائیگی کے وجوب کا سبب ہوتی ہے، یعنی قضا کا بھی وہی سبب ہے جو ادا کا سبب ہے، جیسا کہ ہم احناف کے نزدیک اصح یہی موقف ہے۔ یعنی ہمارے یہاں جس نص سے ادا واجب ہوتی ہے اسی نص سے قضا واجب ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ وجوب ادا کے لیے الگ دلیل ہو اور وجوب قضا کے لیے الگ دلیل ہو، جیسے کہ امام شافعی کے پاس ہے، بلکہ ہمارے یہاں وجوب ادا اور وجوب قضا دونوں کے لیے ایک ہی دلیل ہوتی ہے۔ تو امام فخر الاسلام نے فعدۃ من ایام اخر سے اسی بات پر استدلال کیا ہے کہ دلیل قائم کی ہے اس سے کہ قضا کا سبب وجوب وہی چیز ہوتی ہے جو ادائیگی کے واجب ہونے کا سبب ہوتی ہے، جیسا کہ ہم احناف کے نزدیک اصح یہی موقف ہے۔ کیونکہ روزے کے واجب ہونے کا سبب رمضان کے مہینے کی موجودگی ہے، مریض اور مسافر کے حق میں موجود ہے، لیکن مریض اور مسافر بھی اس مہینے میں زندہ موجود ہیں، یعنی مریض اور مسافر بھی اس مہینے میں زندہ موجود ہیں، لیکن سبب کی موجودگی ہوتے ہوئے ان سے ادائیگی کا وجوب متراخی کر دیا گیا، یعنی ان سے ادائیگی کو مؤخر کر دیا گیا۔ جب مریض کا مرض دور ہو جائے اور وہ تندرست ہو جائے اور مسافر کا سفر ختم ہو جائے تو اس وقت تک ان دونوں پر ادائیگی کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے ان دونوں پر سبب ادا کی موجودگی کی وجہ سے قضا واجب ہے، اور اگر قضا کسی نئے سبب کی وجہ سے لازم ہوتی تو پھر دوسرے رمضان کی موجودگی کی ضرورت ہوتی۔ اس پر اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب قضا کا وجوب اسی سبب سے ہوتا ہے جس سے ادائیگی لازم ہوتی ہے تو پھر اس آیت کی کیا ضرورت اور احتیاج تھی؟ اس آیت کی کیا ضرورت تھی؟ تو فرماتے، میں اس کے جواب میں کہوں گا یہ آیت اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے آئی ہے کہ وہ فریضہ، وہ ذمہ داری جو ان دونوں پر لازم ہوئی تھی، وہ فریضہ جو ان دونوں مسافر اور بیمار پر لازم ہوا تھا، وہ تاخیر ہو جانے کی وجہ سے ان سے ساقط اور معاف نہیں ہوا ہے، بلکہ جوں کا توں باقی ہے۔ اس کی تحقیق کتب اصول میں مذکور ہے۔ اس سے وہ اعتراض بھی ساقط ہو گیا اور ختم ہو گیا جو کہا جاتا ہے کہ اگر سبب سے مراد وہ ہے جو نفس وجوب کا سبب ہے تو وہ سبب اور اس کا حکم فی الحال موجود ہے، اور اگر اس سے مراد وجوب ادا کا سبب ہے جسے خطاب کہتے ہیں تو وہ اور اس کا حکم دونوں متراخی ہیں، مؤخر ہیں، لہذا سبب سے حکم کی تراخی ہر حال میں درست نہیں ہے۔ سبب پایا جائے حکم نہ پایا جائے ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض اس طرح ساقط ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا قول فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جب مریض اور مسافر سب کے لیے عام ہے تو خطاب ان کے حق میں موجود ہے، لیکن اس کا حکم ان سے متراخی ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب آگے فرماتے ہیں، پھر حضرات ائمہ اکرام کے مابین اس بارے میں اختلاف ہے کہ وجوب رمضان کا سبب مطلق شہود شہر ہے، یعنی مطلقاً رمضان کے مہینے کا موجود ہونا یہ سبب ہے، یعنی رمضان کے شب و روز سبب ہیں، یا صرف دن سبب ہے، کیونکہ شہر کا اطلاق، مہینے کا اطلاق یہ دن اور رات دونوں پر ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وجوب رمضان کا سبب مطلقاً شہود شہر ہے
یعنی دن بھی ہیں اور رات بھی ہیں، یا پھر صرف دن ہے؟ پھر کیا پورا مہینہ سبب ہے یا بعض کا سبب ہونا کافی ہے؟ اصول الشاشی اور کہنا چاہیے نور الانوار میں اس کی پوری تفصیلات ذکر ہیں۔ امام شمس الائمہ علیہ الرحمہ کا مذہب یہ ہے کہ مطلق مہینہ یعنی رمضان کے دن رات کے ساتھ مطلق مہینہ یہ سبب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ الشہر ان سب کے مجموعے کا نام ہے۔ جب شہر بولا جائے گا اس میں دن بھی آتا ہے، رات بھی آتی ہے، لہذا دن اور رات پورے مہینے کے دن اور رات کا مجموعہ یہ شہر، اور یہی سبب ہے۔ اسی لیے اس شخص پر قضائے رمضان واجب ہے جو رمضان کی کسی رات میں روزہ رکھنے کا اہل ہوا، پھر اسے جنون لاحق ہو گیا اور پورا مہینہ گزرنے کے بعد افاقہ ہوا اور رات کا کوئی جز متحقق ہونے کے بعد ادا کی نیت صحیح ہے۔ یہ دو مسئلے ہو گئے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کا اہل رمضان کی رات میں ہوا، اب دن میں تو روزے کا سبب ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، کوئی دن میں تو روزہ رکھا ہی جاتا، رات کا حصہ بھی اس میں داخل ہے یا نہیں ہے، بات یہ ہے۔ تو شمس الائمہ فرماتے ہیں کہ رات کا حصہ بھی داخل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص نابالغ تھا اور رات میں وہ بالغ ہو گیا، بالغ ہوتے ہی روزے کا حکم متوجہ ہو گیا اس پر، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد مثلاً اس کو جنون لاحق ہو گیا، وہ دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، لیکن رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد اسے افاقہ ہو گیا، جنون سے باہر آیا، تو پھر جس رات وہ بالغ ہوا تھا وہ رات اس نے بغیر جنون کی حالت میں صحیح حالت میں پائی، لہذا رمضان کے بعد اس کی قضا کرے گا۔ اسی طریقے سے رات کا کوئی بھی حصہ متحقق ہونے کے بعد ادا کی نیت صحیح ہوتی ہے، متحقق ثابت ہونے کے بعد۔ اگر رات کا تھوڑا سا بھی جز مل گیا تو ادا کی نیت صحیح ہوتی ہے، اور اس سے قبل صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اور اکثر حضرات کا مذہب یہ ہے کہ ہر دن اس دن کے روزے کا سبب ہے، ہر دن اس دن کے روزے کا سبب ہے۔ تو گویا کہ اس مذہب کے مطابق پورے مہینے میں اگر 29 دن کا مہینہ ہے تو 29 سبب ہو جائیں گے، یعنی ہر دن روزے کا سبب وہی دن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر دن کا پہلا جز اس دن کے روزے کا سبب ہے، کیونکہ ہر دن کا روزہ الگ عبادت ہے جس کا سبب بھی علیحدہ اور مستقل ہونا چاہیے، اور کہا گیا ہے، یہ ایک الگ قول ہے۔ رات کا آخری جز سبب ہے، کیونکہ یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ جزو اول میں ہی روزہ رکھنے والا مخاطب ہوتا ہے، اور وجوب سے پہلے خطاب نہیں ہوتا۔ اگر کسی بندے کے اوپر روزہ واجب ہی نہیں ہے تو پھر روزے کا خطاب ہی نہیں ہوگا اس کو، لہٰذا اگر جزو اول کو سبب بنایا جائے تو وجوب اس کے بعد ہوگا، یا اس سے مقارن اور متصل ہوگا، یعنی اس سے ملے ہوئے جز میں ہوگا، بس خطاب صحیح نہیں ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں مختار یہ ہے کہ سبب بعض مہینے کا موجود ہونا ہے، سبب بعض مہینے کا موجود ہونا ہے۔ پھر کہتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ وہ شخص جو رمضان المبارک کی پہلی رات بالکل تندرست تھا، پھر اسے ایسا جنون ہوا جس نے پورا رمضان گھیر لیا۔ رمضان کی پہلی رات تندرست تھا، جنون نہیں تھا، پھر اسے ایسا جنون لاحق ہوا جس نے پورے رمضان گھیر لیا، اس کے لیے رمضان کے روزے فرض ہیں۔ یہ کیوں فرض ہوئے؟ کیونکہ بعض تو پا لیا گیا، بعض مہینہ اس نے صحت کی حالت میں پا لیا، لہذا بعض مہینے کا موجود ہونا یہ سبب ہے۔ بہرحال ان مختلف اقوال پر اشکالات وارد ہوتے ہوئے ہیں، جو مختلف قولوں پر ذکر کیے گئے، ان پر اعتراضات ہیں جن کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں۔ تو جس کو ان سوالات و جوابات پر مطلع ہونے کی خواہش ہو، جاننے کی خواہش ہو، اسے اصل فقہی مبسوط بڑی بڑی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ان کتابوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آگے دیکھیے، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی یعنی
روزے میں افطار کی رخصت کا ارادہ فرماتا ہے، اور تمہارے ساتھ عسر یعنی روزے کے وجوب کا ارادہ نہیں فرماتا۔ تو یہاں یسر سے مراد افطار کی رخصت اور عسر سے مراد وجوب کا ارادہ نہ فرمانا۔ اس معنی کے پیش نظر یہ آیت ان حضرات کے خلاف دلیل اور حجت ہوگی جو مسافر اور مریض کے لیے روزہ نہ رکھنے کو فرض کہتے ہیں، یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ روزہ نہ رکھنا ان پر فرض ہے، اگر رکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، ان کے خلاف یہ آیت دلیل بن جائے گی۔ حتیٰ کہ ان حضرات کا موقف یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی نے روزہ رکھا تو اس پر اعادہ واجب ہوگا، یعنی اس کا روزہ نہیں ہوگا بلکہ اسے بعد میں قضا دینا واجب ہوگی۔ صاحب مدارک نے ان کا یہ موقف بالتصریح وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ہم احناف کا مذہب کیا ہے؟ ہم احناف کے نزدیک عزیمت یعنی مسافر اور مریض کے لیے رمضان المبارک کا روزہ رکھنا اولا اور بہتر ہے، اور امام شافعی کے نزدیک رخصت اولا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رخصت دیا بیمار کو، مسافر کو، تو رخصت کیا ہوتی ہے؟ رخصت پر عمل کرنا، عزیمت پر عمل کرنا۔ رخصت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو چھوٹ دیا اس چھوٹ کو اختیار کرنا، یہ رخصت پر عمل ہوا۔ اور عزیمت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو چھوٹ دیا اس کو اختیار نہیں کرنا، یہ عزیمت پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اب مسافر کے لیے اور مریض کے لیے اللہ تعالیٰ رخصت دیا، تو ہمارے یہاں حکم یہ ہے کہ یہاں پر عزیمت رخصت سے اولا ہے۔ مثلا ایک شخص حالت سفر میں ہے، وہ روزہ نہیں رکھتا ہے، یہ رخصت ہے، جائز ہے، لیکن روزہ رکھنا اس کے لیے یعنی عزیمت پر عمل کرنا یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جبکہ امام شافعی کے یہاں رخصت عزیمت سے اولا ہے، یعنی ان کے یہاں مطلب یہ ہوگا کہ ایک شخص مسافر ہے، اگر روزہ رکھتا ہے وہ تو زیادہ بہتر چیز نہیں ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے وہ حالت سفر میں رخصت پر عمل کرتا ہے تو یہ زیادہ بہتر چیز ہے۔ یہ امام شافعی کا مسلک ہے، اور اہل اصول کا کلام اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ اختلاف مریض اور مسافر دونوں میں ہے، اور ہدایہ میں یہ اختلاف صرف مسافر کے حق میں بیان کیا گیا ہے، اور مریض کو رخصت امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اس وقت ہوگی جب اسے جان کا خطرہ ہو۔ اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے، اس کی تفصیلات گزر چکی ہیں۔ اب یہ اختلاف جو آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں مریض اور مسافر کے لیے عزیمت اولا ہے، امام شافعی کے یہاں رخصت اولا ہے، یہ دراصل ایک دوسرے اختلاف کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ اس کی تحقیق یہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسافر کے لیے رخصت اسقاط ہے، یعنی مجاز کی دوسری قسم ہے، اور یہ رخصت شراب اور میتہ کی حرمت کی طرح ہے جو حالت اضطرار میں ساقط ہو جاتی ہے۔ رخصت اسقاط یعنی مجاز کی دوسری قسم ہے، اور یہ رخصت شراب اور مردار کی حرمت کی طرح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے شراب کی حرمت کو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا، ٹھیک ہے، مردار کی حرمت کو بیان فرمایا کہ یہ دونوں چیزوں کا استعمال حرام ہے، لیکن اضطراری حالت میں یہ حرمت ختم ہو جاتی ہے اور بندے کو ان کے استعمال کی بقدر ضرورت اجازت مل جاتی ہے۔ تو جیسے شراب اور مردار کی حرمت ہے پھر حالت اضطرار میں رخصت دی جاتی ہے، اسی طریقے سے مسافر کے لیے رمضان میں یہ رخصت اسقاط ہے۔ لہذا اس لیے امام موصوف کے نزدیک سقوط حرمت کی وجہ سے روزہ رکھنا اولا اور حسن نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس قول یرید اللہ بکم الیسر کے ظاہری مفہوم کو دیکھتے ہوئے وہ روزہ رکھنے کو اچھا نہیں جانتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو تجھ سے آسانی چاہتا ہے لیکن تو آسانی چھوڑ کے اپنے اوپر سختی کر رہا ہے۔ تو اس کے پیش نظر بھی آپ نے یہی کہا امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہ روزہ نہ رکھنا یہ اولا ہے، اور اس لیے بھی ایک دلیل اور ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نافرمان فرمایا
نافرمان نافرمان 2 مرتبہ کہا، جنہوں نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف سفر کے دوران افطار نہیں کیا تھا، یعنی انہوں نے عزیمت پر عمل کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نافرمان سے خطاب کیا۔ تو اس حدیث کے پیش نظر بھی امام شافعی کے یہاں رخصت یہ اولا ہے۔ یہ بات ہو گئی امام شافعی کی۔ ہم احناف کے یہاں اس مقام پر ایک خوبصورت گفتگو ہے، وہ یہ کہ رخصت حقیقت کی 2 اقسام میں سے دوسری قسم ہے۔ وہ یہ کہ یہ رخصت حقیقت کی 2 قسموں میں سے دوسری قسم ہے، اور عزیمت جو ہے یہ روزہ رکھنا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ اور اس لیے بھی عزیمت بہتر ہے کہ افطار میں یسر صرف مشقت دور کرنے کا نام ہے، اور عزیمت کے طور پر روزہ رکھنا اس میں بھی رخصت کا تصور موجود ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کامل آسانی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ روزہ رکھنے سے تمام روزدار مسلمانوں کی موافقت ہو جاتی ہے، کیونکہ بعد رمضان یعنی رمضان گزر جانے کے بعد، جب رمضان گزر جائے تو روزہ رکھنے والے حالت افطار میں ہوں گے، اور یہ اکیلا روزے سے ہوگا، جس کی وجہ سے اسے بہت مشقت جھیلنا پڑے گی۔ لہذا مسافر کا روزہ رکھنا 2 اعتبار سے اولا ہوا، یعنی مسافر کا عزیمت پر عمل کرنا 2 اعتبار سے افضل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ نافرمان ہے، وہ نافرمان ہے، وہ اس وجہ سے تھا کہ ان حضرات کو روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزوری لاحق ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے کلمے کی اشاعت میں کمزوری، یعنی دین کے اشاعت میں کمزوری، اور خاص کر جہاد میں تہاون اور سستی آنے کا خطرہ تھا، چونکہ وہ لوگ جنگ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ یہ نہیں کہ عام کمزوری کی وجہ سے آپ نے انہیں نافرمان کہا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی لیسا من البر الصیام فی السفر، یہاں یہ عبارت ذرا میٹھی ہوئی ہے، میں اندازے سے یہ عبارت پڑھ دیا ہوں، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ یوں ہی مسافر کی طرح مریض کے لیے بھی ہمارے نزدیک عزیمت اولا ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب مریض کو روزہ رکھنے کی وجہ سے جان جانے کا خوف نہ ہو، کیونکہ اس حالت میں روزہ رکھنا یسر کے خلاف ہوگا۔ ہاں، اگر روزہ رکھنے سے مریض کو تکلیف ہوتی ہو لیکن شدید تکلیف نہ ہو تو اس قدر تکلیف برداشت کر کے روزہ رکھ لینا اس کے لیے اس تکلیف سے بہتر ہے جو رمضان شریف گزرنے کے بعد اکیلا روزہ رکھنے میں ہے۔ یعنی جب باقی مسلمان کھا پی رہے ہوں گے اور یہ روزے سے ہوں گا تو اس وقت جو اس کو تکلیف ہوں گی وہ اس سے زیادہ تکلیف ہوں گی۔ لہذا اگر جان جانے کا خطرہ نہیں ہے اور ہلکی تکلیف ہے تو پھر رمضان میں روزہ رکھ لے مریض بھی۔ امام زاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت ایک لمبی گفتگو کی ہے، اس کا خلاصہ صاحب کتاب یہاں ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کی صفات افعال اس کی صفات ذات کی طرح قدیم ہے۔ ایک ہوتی صفات افعال، دوسری ہوتی ہیں صفات ذات۔ اللہ کی ذاتی حقیقی صفتیں جو ہیں وہ جیسے حیات ہے، علم ہے، سماع ہے، بصر ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، اور تکوین، یہ بھی بعض یعنی ماتریدیہ نے اس کو حقیقی صفات میں شمار کیا ہے۔ اور کچھ صفات افعال ہوتی ہیں، خالق ہے، رازق ہے، غفار ہے، ستار ہے، جبار ہے، یہ صفات افعال ہیں۔ ذاتی صفتیں اور فعلی صفتیں۔ تو امام زاہد نے یہاں گفتگو کی ہے، فرمایا کہ ہمارے نزدیک اللہ کی صفات افعال اس کی صفات ذات کی طرح قدیم ہے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ جو صفات ذاتیہ ہیں وہ مقرر ہیں، متعین ہیں، اور صفات ذاتیہ سے مخلوق کا تعلق نہیں رہتا ہے، صفات فعلیہ سے مخلوق کا تعلق رہتا ہے۔ مثلا اللہ رازق ہے، تو رازق ہونے کے لیے کوئی ایسی ہستی موجود ہونا چاہیے جس کو اللہ رزق دیتا ہو، تو جب تک رزق نہیں دے گا تو صفت رزاقیہ ظاہر کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے صفات افعال کو بعض لوگ جو ہیں
یہ قدیم نہیں مانتے ہیں، حادث مانتے ہیں، جبکہ مذہب یہ ہے کہ یہ بھی قدیم ہے۔ تو امام زاہد نے اس کی قدامت پر، اس کے قدیم ہونے پر استدلال کیا ہے، اور اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ مثلا صفت رزاقیت ہے، وہ رازق ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب کوئی مخلوق پیدا ہوگی جب اس کی صفت پیدا ہوگی، صفت تو موجود ہے لیکن اس کا ظہور اس وقت ہوگا جب کہ رزق کی محتاج کوئی شے پیدا ہوگی۔ جیسے کوئی شخص کاتب ہے، لکھنا جانتا ہے، یہ اس کی صفت ہے، لیکن جب تک وہ لکھے گا نہیں اس وقت تک اس صفت کا ظہور نہیں ہوگا۔ تو آدمی اگر لکھنے بیٹھا تو یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ اسی وقت اس کے اندر لکھنے کی صفت پیدا ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت رازق ازل سے ہے، ایسی ستار ازل سے ہے، جبار ازل سے ہے، لیکن ان صفات کا ظہور جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے۔ دیکھیے امام زاہد رحمۃ اللہ کی گفتگو، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کی صفات افعال اس کی صفات ذات کی طرح قدیم ہیں۔ معتزلہ اور اشعریہ کے نزدیک صفات افعال حادث اور صفات ذات قدیم ہیں۔ اشاعرہ اور معتزلہ کے نزدیک صفات افعال یہ حادث ہیں، رزاق، ستار، جبار صفات افعال ہیں، اور صفات ذات کی قدیم ہیں۔ اشاعرہ کے نزدیک ہر وہ صفت جس کی نفی سے نقص ثابت ہوتا وہ صفت ذات ہے، ورنہ وہ صفت افعال میں سے ہے۔ یہ انہوں نے قاعدہ بیان کیا کہ جس صفت کی نفی سے، انکار سے نقص ثابت ہوتا ہو وہ صفت ذات ہے۔ جیسے معاذ اللہ کوئی اللہ رب العزت سے علم کی نفی کر دے تو اس سے نقص ثابت ہوتا ہے، لہذا یہ صفت ذات ہے، اور اگر اس سے نقص ثابت نہ ہوتا ہو تو پھر یہ صفت افعال ہے۔ اور معتزلہ کے نزدیک جو نفی بھی ہو جائے اور ثابت بھی رہتی ہو وہ صفت فعل ہے، یعنی جس کی نفی بھی ہو سکتی ہو، ثابت بھی رہتی ہو، صفت فعل ہے، اور اگر نفی نہ ہوتی ہو تو وہ صفت ذات ہے۔ لہذا ارادہ ان کے نزدیک صفت فعل ہے، کیونکہ قریبا اللہ تعالیٰ کا قول یرید اللہ بکم الیسر، اس میں اس کو مثبت انداز میں ذکر کیا گیا ارادہ، اور ولا یرید بکم العسر اس میں ارادے کو منفی انداز میں ذکر کیا گیا۔ ہمارے نزدیک ارادے کے بغیر کوئی چیز متصور نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ کی صفت نفی نہیں ہو سکتی، اور آیت میں نفی جو نظر آ رہی ہے وہ بے اعتبار قید ہے، لہذا یہاں نفی سے مراد نفی العسر ہے، ارادے کی نفی نہیں ہے۔ آگے دیکھیے نوٹ کے تحت یہاں پر غالباً یہ مترجم کا کلام ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مشیت باری تعالیٰ قدیم ہے اور ارادہ حادث ہے اور قائم بذاتی ہی تعالیٰ ہے، حالانکہ یہ دونوں الگ الگ صفات ہیں، ارادہ الگ چیز ہے، مشیت الگ چیز ہے، اور دونوں قدیم ہیں۔ بعض کا یہ بھی خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کام کو جو ارادہ کرتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بھولنے والا، مجبور اور مغلوب نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں۔ ارادہ صفت ذاتیہ اور قدیم ہے۔ محققین اہل سنت کہتے ہیں کتاب اللہ میں ارادے کی دو اقسام آئے ہیں، ایک ارادہ قدریہ کونیہ خلقیہ ہے، اور دوسرا ارادہ دینیہ امریہ شرعیہ ہے۔ اول الذکر ارادہ ہی مشیت ہے جو تمام حوادث کو شامل ہے، اور دوسرا محبت اور رضا کو متضمن ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ دیکھیے اس آیت کو، ان تینوں جملوں کا الیسر پر عطف کیا گیا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ایک، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ دو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ان تین جملوں کا الیسر پر عطف کیا گیا ہے، ان یرید اللہ بکم الیسر، جیسا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم میں ہے۔ اس سے پہلے آتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ آیت آتی ہے، اس سے پہلے یہ آیت آئیں گی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون۔ تو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ،
یہ عطف ہے، ولو کریہ الکافرون یہ دوسرا عطف ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ تینوں جملے الیسر پر معطوف ہیں، جیسا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم میں ہے۔ معنی یہ ہوگا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ تم رمضان کے چاند سے چاند، رمضان مبارک کے چاند سے چاند تک کی کامل مدت پوری کرو۔ یہ اس وقت معنی ہوگا جب اس کے مخاطب وہ لوگ ہوں جن پر رمضان شریف کے روزے رکھنا فرض ہیں، یا یہ معنی ہوگا کہ تم قضا کی گنتی پوری کرو جب اس سے خطاب خاص کر مسافر اور مریض کو ہو، اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ تم اس کی کبریائی اور عظمت اس انداز سے بیان کرو کہ اس کی تکبیر کہو، اور یہ کہ تم اس کا شکر بجا لاؤ۔ تکبیر سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ذریعے عظمت بیان کرنا، اور ایک قول یہ بھی ہے تکبیر سے مراد عید الفطر کے دن ہے، یعنی تکبیرات کہنا، اور چاند دیکھتے وقت تکبیر کہنا بھی ایک قول کے مطابق یہاں مراد ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ میں، جیسا کہ بیضاوی میں ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے، ایک صورت تو بتا دی کہ یہ تینوں جملے الیسر پر معطوف ہیں، اور یہ بھی جائز ہے ان جملوں کو معطوف اس بنیاد پر قرار دیا جائے کہ یہ علت مقدرہ ہے، جیسا کہ یوں کہا گیا ہے تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ آسانی کرے، تاکہ تم گنتی پوری کرو۔ تو یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تو اس کی علت کیا، کیوں آسانی چاہتا ہے؟ تاکہ اللہ تم لوگ گنتی پوری کر لو، تو اس بنیاد پر علت مقدرہ ہوگا۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کے کرنے سے تمام افعال کی علت ہو، اور تمام کے نزدیک مختار توجیہ یہ ہے، پسندیدہ معنی یہ ہے کہ اس کا متعلق محذوف مانا جائے، اور تقدیر عبارت یوں ہوگی وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شَرَعَ ذَلِكَ یعنی جملة ما ذکر من امر الشاہد بصوم الشہر وامر المرخص له بمراعاة عدة ما افطر فيه ومن الترخص في اباحة الفطر، یعنی تمام باتیں، مذکورہ تمام باتیں، یعنی رمضان کے مہینے کا پانا، اس میں حاضر ہونا، جنہیں روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے اور انہیں مراعات دی گئی ہیں، رعایتیں دی گئی ہیں، اور فطر کی اباحت کی رخصت وغیرہ تمہارے لیے جائز قرار دی گئی تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو، گنتی مکمل کرو اور شکر بجا لاؤ۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول تکمل العدۃ اس امر کی علت ہوگا، جس میں گنتی کی مراعات یعنی گنتی کرنے کی سہولت کا ذکر ہے۔ اور لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ یہ قضا کی کیفیت اور فطر کی ذمہ داری سے عہدہ برا یعنی ذمہ داری سے باہر آنے کی علت ہوگا، اور لعلکم تشکرون یہ رخصت دینے کی علت ہوگا، یعنی ہم تمہیں جو رخصت دے رہے ہیں اس لیے تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ لف و نشر کی یہ قسم ہے، لطیف المسک ہے، اور یہ بعینہ کشاف اور مدارک کی عبارت ہے۔ اس کو تلخیص کی شرح میں سعد الملت والدین علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ نے نقل کیا، اور اس پر سوال و جواب وارد کیے ہیں، وہاں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ نمبر 16 تھا جو مختلف نشستوں میں مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد جو ہے 17واں جو مسئلہ ہے اجابت دعا کے حوالے سے، اس مسئلے کا درس انشاءاللہ تعالی آئندہ شروع کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔